بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سب کیسے ہیں؟ میں نادیہ افضل آج آپ کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صادق اور امین ہونے کی حیثیت سے چند واقعات سنانا چاہتی ہوں۔ خلق کے سرور شافع محشر صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، مرسل داور خاص پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، نور مجسم نیر اعظم۔ آج میں آپ کو جو سب سے پہلا واقعہ سناؤں گی وہ حج اسود کی تنصیب کے موقع پر ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 35 سال تھی۔ اس زمانے میں حج اسود کی تنصیب کا جھگڑا شروع ہوا۔ خانہ کعبہ نشیبی جگہ پر تھا اور اس کی عمارت کافی پرانی ہو چکی تھی۔ بارشوں اور سیلاب کی وجہ سے عمارت کو کافی نقصان پہنچا تو قریش نے خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کی۔ جب خانہ کعبہ کی دیواریں بلند ہوئیں تو حج اسود کو اس کے اصل مقام پر رکھنے کا مسئلہ درپیش ہوا۔ ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ حج اسود کو دیوار میں رکھنے کا مبارک کام وہ خود کرے۔ اس پر جھگڑا ہوا اور کئی دن تک جاری رہا۔ آخر یہ طے پایا کہ اگلے دن صبح کے وقت جو شخص سب سے پہلے مسجد حرام میں داخل ہوگا وہی اس جھگڑے کا فیصلہ کرے گا۔ دوسرے دن سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر لوگ پکار اٹھے، صادق اور امین آ گئے، ہمیں ان کا ہر فیصلہ منظور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جھگڑے کا حال سنا اور ایک چادر منگوائی، حج اسود کو اس چادر پر رکھا۔ ہر قبیلے کے سردار کو کہا کہ اس چادر کے کونے پکڑ کر حج اسود کو اس کے مقام تک لے آئیں جہاں اسے لگانا تھا۔ جب حج اسود اپنے مقام پر آ گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اسے اس کی اصل جگہ پر لگا دیا۔ اس طرح یہ جھگڑا بھی ختم ہو گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صادق اور امین ہونے کی گواہی ہمارے سامنے آ گئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کے متعلق بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صادق اور امین ہونے کی ایک اور گواہی ہمارے پاس ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ کی ایک نہایت مالدار خاتون تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تجارتی مال دور دراز کے علاقوں میں جاتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری اور اعلیٰ کردار کی شہرت دور دور سے سنی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سامان تجارت کو ملک شام لے جانے کی درخواست کی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درخواست قبول کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام میسرہ بھی تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمدہ اخلاق اور دیانتداری کی وجہ سے تجارت میں بہت زیادہ نفع ہوا۔ سفر سے واپسی پر میسرہ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفر کے حالات سنائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور دیانتداری کی بہت تعریف کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور دیانتداری صادق اور امین کے لقب کی وجہ سے مشہور ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صادق اور امین کی خوبیاں دیکھتے ہوئے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے مشورہ کیا اور اس طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی۔ تیسرا واقعہ جو آپ کے سامنے آ رہا ہے کوہ صفا کے متعلق ہے۔ مکہ والوں کو ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کے پہاڑ پر بلایا۔ جب لوگ پہاڑ کے دامن میں جمع ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، اے مکہ والو، اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک بہت بڑا لشکر آ پہنچا ہے تو کیا جو حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری بات مانو گے؟ سب نے کہا جی ہاں ضرور مانیں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین ہیں۔ ہم گواہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سچ بولا، کبھی جھوٹ نہ بولا اور نہ کبھی کسی کے مال میں خیانت کی۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی، صادق اور امین ہونے کی گواہی اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں ڈالی ہے کلمہ طیبہ کی صورت میں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک قیامت تک اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جڑا ہے، جو روشن مثال ہے ہمارے لیے مسلمان ہونے کی گواہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صادق اور امین ہونے کی گواہی ہے کلمہ طیبہ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو میں نے آپ کو آج یہ بہت عمدہ واقعات سنائے ہیں، وہ اس لیے سنائے ہیں کہ صادق اور امین کا لقب صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ شکر الحمدللہ کہ میں نے اپنے اچھے خیالات آپ کے ساتھ شیئر کیے، بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔